نئی گاڑیوں کی بلیک مارکیٹنگ، پرانی درآمدی پالیسی بحال۔ خبر سے آپ کو آگے بڑھتے ہیں۔ رکن قومی اسمبلی سلمان مجاہد اون منی کے نام پر غیر قانونی اضافی رقوم کی وصولی، بلیک مارکیٹ کتنا وسیع، خریدار کا بری طرح استحصال، صارفین سے اضافی لاکھوں روپے وصول۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ گاڑیوں کے اوپر اور بالخصوص پچھلے 3 دہائیوں سے 3 ڈیکیڈ سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا لوکل آٹو اسمبلر ہے اس کو آپ بریتھنگ اسپیس دیں، یہ بریتھنگ اسپیس ملے گی تو اس بریتھنگ اسپیس سے آپ کی جو گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ سے اکانومی کو فائدہ ہوگا۔ امپورٹ سبسٹیوشن ایک بڑا امپورٹنٹ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں فائدہ ہوگا، یعنی ہماری معیشت کا انحصار امپورٹ پر کم سے کم ہوگا۔ لیکن یہ چیز ہم 3 دہائیوں سے سن رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جو لوکل اسمبلرز ہیں وہ اپنی پروڈکشن لائن کو اتنا ایکسپینڈ نہیں کر پاتے، یا جان بوجھ کر نہیں کرتے، یا وہ اس پر کر نہیں سارے، یا کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تمام ڈیمانڈ جو گاڑیوں کی ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہ ڈیمانڈ مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، اپر کلاس، آپ ورکنگ کلاس سے بھی کہہ سکتے ہیں، ہر شخص کو، کیونکہ ایک نیسیسٹی بنتی جا رہی ہے ایسے گاڑی، اس کی ڈیمانڈ بنتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو کیٹر نہیں کر پاتے یہ لوکل اسمبلر، اور جب یہ کیٹر نہیں کر پا رہے، ڈیمانڈ کو پورا از خود نہیں کرتے، تو اس کے نتیجے میں بلیک مارکیٹ بنتی ہے۔ آج ایک گاڑی جب ہم خریدنے جاتے ہیں تو اس گاڑی پر جو مختلف اون منی چل رہا ہوتا ہے وہ کس حساب سے چل رہا ہے، یہ جو تخمینہ میں آپ کو دکھاؤں گا، اس سے کئی زیادہ بھی تخمینہ ہو سکتا ہے جو ہم آگے موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین سے بھی جانیں گے۔ لیکن مثال کے طور پر سوزوکی ویگن آر، جس پر کہا جاتا ہے کہ 1,25,000 روپے اس وقت اون منی چلتا ہے۔ آپ ٹویوٹا کی GLI لیں 1.3 یعنی 1300 سی سی کی مینول، 3 لاکھ روپے یہ کم از کم ریٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ 1300 سی سی کی ٹویوٹا کرولا 3 لاکھ روپے اون منی۔ اگر آپ 1600 سی سی کی الٹس پہ جائیں ٹویوٹا کی تو یہ تقریباً 3 لاکھ اون منی آپ کو یہاں پر بھی دینا پڑتا ہے۔ آپ ٹویوٹا کی گرینڈے یعنی جو 1.8 1800 سی سی کا وزن ہے، اس ویریئنٹ میں 2,70,000 روپے تک یہ پیسہ اضافی آپ کو دینا پڑتا ہے ایز بلیک منی، آپ اس کو اون منی کچھ بھی کہہ لیں۔ آپ ہونڈا میں آئے سٹی میں تو 1 لاکھ روپے کا اون آپ کو دینا پڑتا ہے، اور جب سیوک کی بات کی جائے 1.8 1800 سی سی تو تقریباً 1.5 لاکھ روپے اس پر اون منی بنتا ہے۔ یہ تمام ریٹس اس وقت بلیک منی، بلیک مارکیٹ، یہ تمام وصول کیے جاتے ہیں۔ اب اس کو روکنے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ماسس کو، یعنی عمومی طور پر اگر نیب آرڈیننس کے تحت بات کی جائے، کیونکہ اب تو ہم احتساب اور تمام باتیں کر رہے ہیں، نیب بڑا ایکٹیو ہے ماشاءاللہ، تو کیا یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ اگر آپ استحصال کر رہے ہیں صارفین کا، اگر ان سے اللیگل منی چارج کر رہے ہیں، کیا یہ اس زمرے میں آتا ہے؟ ایک بڑا بنیادی سوال۔ امپورٹ پالیسی کے حوالے سے حالیہ SRO اکتوبر 2017 کا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ واپس لیا گیا، SRO اب تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ کامرس ڈویژن ایک SRO جاری کرے گا، اور یہ فائنانس جو ایڈوائزر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس SRO کو ہم بدلیں گے جو اکتوبر 2017 میں آیا تھا، جس کے تحت امپورٹ پالیسی پر کچھ ایسے قدغن یا اس طرح کے معاملات ریکنڈیشن گاڑیوں پہ لگائے تھے کہ آپ کو ان ٹیکسز اور ان ڈیوٹیز کی پیمنٹ فورن کرنسی میں کرنی تھی، یعنی جو گفٹ اسکیم کے تحت آپ گاڑی منگاتے ہیں تو وہاں سے ٹیکسز بھی آنے تھے تھرو بینکنگ چینل، اور پھر وہ یہاں انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ اور دیگر معاملات کے بعد وہ پیمنٹس ہونی تھی، جس کے بعد گاڑی ریلیز ہوتی پورٹ سے۔ یہ پوری صورتحال اس پالیسی کو بدل دیا گیا ہے، تبدیلی آ رہی ہے اس پالیسی میں، تبدیلی سے کیا فرق پڑے گا اور اس بلیک مارکیٹ پر کیا کوئی ایکشن ہوگا؟ یہ کھلے عام سرے عام جو پیسے لیے جا رہے ہیں، اور کیا کوالٹی مینٹین رکھنے کے لیے، پروڈکشن بڑھانے کے لیے، بڑے بنیادی سوالات ہیں جس کا تعلق شاید ہر عام شہری سے ہے جو پاکستان میں جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے۔ میرے ساتھ HM شہزاد صاحب جو کہ چیئرمین ہیں آل پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن کے، پروگرام میں کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شکریہ بہت بہت شہزاد صاحب آپ نے جوائن کیا ہے۔ بریگیڈیئر ایڈ مصدق عباسی صاحب جو کہ سابق DG نیب ہیں، ہی از ود اس فرام اسلام آباد، آپ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جس طرح میں نے کہا کہ نیب آرڈیننس کے تحت بھی ہم سمجھیں گے کہ کیا یہ کرمنل اوفینس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ شہزاد صاحب میں نے جو ریٹس بتائے ہیں وہ ویگن آر GLI آپ نے سن لیے سارے جو میں نے ریٹس بتائے، میں نے 1,25,000 1 لاکھ سٹی پہ،
लेके 3 लाख बताया. मेरे ख्याल से मेरी अभी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा था ज्यादा रेट्स हैं ये. क्या बढ़ चुके हैं ये रेट्स और ज्यादा है? कितने रेट्स हैं ये जो आपने जो रेट्स बताएं ये सब माजी की बातें हो गई. आज की सूरत हाल ये कि करोला 4 लाख रुपए से कम नहीं है. होंडा की जो सिटी और सिविक जो है वो 2 लाख और 2.5 लाख रुपए से कम नहीं है. वैगनार एक ऐसी गाड़ी जो कुछ लोगों की कुव्वत खरीद के करीब करीब थी, उस पर भी आज 2 लाख रुपए ऑन मुझे कहना चाहिए ब्लैक मार्केटिंग, लफ्ज़ ब्लैक मार्केटिंग. ये सारे का सारा एक प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें मैं कई अरसे से ये सारी बातें करता चला आ रहा हूँ. आप देखें कि हमारी मुल्क की ज़रूरत क्या है. ये लोकल असेंबलर्स गाड़ियाँ कितनी असेंबल कर रहे हैं, फिर उसके पीछे गैप कितना है. अगर वाकई ये मुखलिस हों पाकिस्तान के तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ आज हमारे मुल्क की गाड़ियों की ज़रूरत है, 10 लाख गाड़ियों की ज़रूरत है. आज ये लोकल असेंबलर्स जो गाड़ियाँ असेंबल कर रहे हैं वो 3 लाख के करीब कर रहे हैं. ये जो यूज कार TR बैगेज गिफ्ट के तहत आ रही हैं ये 60-70 हज़ार के करीब आ रही हैं. उसके बावजूद 6.25 लाख गाड़ियों का एक इतना बड़ा गैप है. जो लोग मजबूर हैं 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी गाड़ियां खरीद में, इसलिए कि हमारी जो लोकल असेंबल्ड गाड़ी है वो लोगों के कुव्वत खरीद में नहीं है. और अगर खरीदने के लिए अगर जाए लोग परमिट लेकर तो हाजिर में गाड़ी नहीं है. इस वक्त टोयोटा वाले जो हैं वो अपनी गाड़ियों की जो बुकिंग के बाद जो टाइम दे रहे हैं वो 8 महीने का टाइम दे रहे हैं. 8 महीने पैसा लेके उस पैसों से एंजॉय करते हैं. ये वाहिद इंडस्ट्री है जो लोगों को पैसा लेने के बाद बैंकर को कहती है कि तुम्हें पैसा चाहिए कितने % पे चाहिए. मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे पैसा चाहिए तो मैं बैंक के पास जाता हूं. क्योंकि देखें इस SRO के ऊपर आऊं इससे पहले, क्योंकि अभी तो वो आया नहीं, लेकिन अक्टूबर के SRO पर आऊं इससे पहले, ये जो आप कह रहे हैं 8 महीने और ये जो पेमेंट होती है ओन मनी की ब्लैक मार्केटिंग की, सर ये डॉक्यूमेंटेड है? यानी आप इसका जो आम आदमी सुन रहा है इस प्रोग्राम में, ये डॉक्यूमेंटेड होती है, थ्रू रसीद होती है या पेमेंट ओवर द अंडर द टेबल होती है? क्या मतलब मैकेनिज्म किस तरह से होता है? इसको हम ब्लैक मार्केट जो कह रहे हैं क्या होता है? देखिए ये सिर्फ टोयोटा करोला कार की बात नहीं है. इस वक्त इनकी जो डबल कैबिन वीगो है, इनका जो वीगो है उस पर 6.5-7 लाख रुपए ऑन चल रहा है. और इनकी एक फॉर्च्यूनर जीप है उस पर 7.5-8 लाख रुपए ब्लैक मार्केटिंग चली है. देखें पेमेंट होती किस तरह? पेमेंट गाड़ी के साथ अगर 20 लाख की गाड़ी तो 6 लाख आप अलग से कैश में देते हैं या वो रसीद का हिस्सा बनता है, नहीं बनता है, क्या हो रहा है इसका? देखें बात यह है कि अगर पहले तो बुकिंग नहीं है ना, बुकिंग ना होने की वजह से इनका जो ऑथराइज डीलर है उसका एक सब डीलर्स है. उस ऑथराइज डीलर ने एक सब डीलर रखा हुआ है, वो ये सारी डीलिंग करता है. पेमेंट जो ऑफिशियल है वो चेक के जरिए होती है, बाकी जो होती है वो कैश होती है. लिहाजा उसको आप प्रूफ नहीं कर सकते कि जी ये कैसे है. लेकिन क्योंकि हम इस बिजनेस का एक जरिया है, हम इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो हमें इन सारी बातों का इल्म है कि ये कैसे ब्लैक मार्केटिंग की जाती है. मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, जिस तरह हमारे साथ साबिक DG नैब भी मौजूद है, और अगर हम बोलते हैं जी कि आगे इस पर तहकीकात हो तो दे वांट एन एविडेंस ना, तो उस लिहाज से आप कहते हैं कि ये किस तरह साबित हो सकता है कि हाँ जी के 5 लाख या 6.5 लाख तक आप बता रहे हैं रीवो के ऊपर है, तो रीवो पे 6.5 लाख रुपए हम कैश देते हैं, उसकी कोई रसीद नहीं है हमारे पास कि क्या देते हैं? नहीं बहुत आसान है, बहुत आसान. क्या तरीका होगा इसका? तरीका यह है कि पाकिस्तान के जैसे कराची एक्साइज है, ऐसे पंजाब के अंदर लाहौर एक्साइज है, इस्लामाबाद में इस्लामाबाद एक्साइज है. ये गाड़ियां रजिस्टर्ड होती हैं, उन रजिस्टर्ड जिनके नाम पे हो रही है उस कंपनी के बंदे के पास जिसके नाम पे गाड़ी हो रही है उससे पूछ लिया जाए, उसका एक स्टेटमेंट ले लिया, ये जनाब गाड़ी कितने की खरीदी है आपने. बात सीधी आ जाएगी. वो आपसे झूठ बोलेगा नहीं कि जनाब मैंने इतने ऑन दे के गाड़ी ली है. अगर मैं सारी रसीदें लेता फिरूं ढूंढता फिरूं तो एक ये मुश्किल काम है. बहुत इजी है कि अगर गाड़ी मेरे नाम पर है और मैंने ये 2-3 दिन के अंदर रजिस्टर्ड कराई, ये मालूम करना बहुत मुश्किल काम नहीं है. और अगर DG नैब सुन रहे हैं तो वो ये बात को समझते हैं कि किस तरह मालूमात किया जा सकता है. ये कोई बड़ी चीज नहीं है. मुसद्दिक साहब आप तक अगर ये बात पहुंची, क्योंकि हमें असल में तो SRO पर आना है जो फैसला हुआ, लेकिन ये बड़ा अहम मामला है और आम हर आदमी मुतासर हो रहा है इससे. ये रेट जो मैंने बताया कहते हैं ये माजी है, अब और बढ़ चुके हैं रेट्स, 4-4 लाख 6-6 लाख तक बता रहे हैं. मुसद्दिक साहब ये क्या ब्लैक मार्केटिंग है? आम मास पब्लिक को इफेक्ट करता है ये मामला? आपके नजदीक कितना ये क्या क्रिमिनल ऑफेंस है, नैब ऑर्डिनेंस के तहत आता है, क्या है ये मामला? पहले तो इसको आप समझें कि एक कार्टेल है. ये कार्टेल है सैफान. 3 जो इसमें इन्वॉल्व हैं लोग, एक इसमें इन्वेस्टर इन्वॉल्व है, एक इसमें डीलर इन्वॉल्व है और एक इसमें कंपनी इन्वॉल्व है. असल बेनिफिशियरी कंपनी है
اور ہوتا یہ ہے کہ کمپنی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو بکنگ آ رہی ہے اس ڈیلر سے، یہ بکنگ جو ہے یہ ایکچوئل اس کی جو اس کا جو لینا چاہتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ انویسٹر ہے. اور وہ جب انویسٹر 8 یا 10 گاڑیاں ایک شناختی کارڈ میں 2-3 بک کرواتا ہے تو وہ گاڑیاں جو ہے اس ڈیلر کے پاس آتی ہیں. اچھا، وہ جو ڈیلر ہے وہ گاڑیاں اپنے پاس نہیں رکھتا، وہ اس کے آگے سب ڈیلرز ہیں، یہ گاڑی ادھر ریفر کر دیتا ہے. اور ڈیلر بیچارے کو بیچ میں سے 8,000 یا 10,000 ملتا ہے، سب ڈیلر کو بعض اوقات 1 سے 2,000 روپیہ ملتا ہے. اور اصل پیسہ جو ہے، جس طرح انہوں نے چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ وہ اصل پیسہ پیرلل طریقے سے کیش میں واپس کمپنی میں چلا جاتا ہے، جس کی اکاؤنٹنگ آپ بینکنگ کے تھرو نہیں کر سکتے. یہ پورا کرٹل ہے اور اس میں یہ تینوں لوگ انوالو ہیں، انویسٹر انوالو ہے، ڈیلر انوالو ہے اور کمپنی انوالو ہے. بینیفیشری کمپنی ہے. پہلی بات. ابھی آپ نے مجھے پوچھا کہ آیا یہ کس زمرے میں آتا ہے، تو یاد رکھیں اس سے پہلے کہ آپ 2010 کا جو ایکٹ ہے. مصعب ایک چیز مجھے بتائیں کہ میں نے ابھی ان سے پوچھا شاہ صاحب سے کہ یہ پکڑا کس طرح جا سکتا ہے، تو انہوں نے ایکسائز کا حوالہ دیا. آپ نیب کے تحت مجھے بتائیں یہ پکڑا جس طرح آپ نے خود کہا کہ اس طرح سے ہے کہ اس کا ڈاکیومنٹ نہیں ہو رہا، کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہو رہی، تو آپ کے نزدیک طریقہ کار کیا ہوگا؟ پتہ آپ کو بھی ہے، پتہ ان کو بھی ہے، پتہ مجھ کو بھی ہے کہ ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے ہو رہا ہے. پکڑیں گے کس طرح نیب؟ اس کو پکڑے گی کس طرح نیب؟ اس کو پکڑنا مشکل نہیں ہے، بیکاز جب بکنگ ہوتی ہے کسی کی طرف سے، کسی جو بھی ان کا ڈیلر ہے، وہ بکنگ جب ریلیز ہوتی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اصل میں وہ کس نے آگے سے خریدی. کیونکہ جو جینون بائر ہوگا وہ تو گاڑی خریدے گا، خود رکھے گا. جو جینون بائر نہیں ہوگا وہ اسٹریٹ اوے ہینڈ شفٹ کر جاتی ہے گاڑی. اور وہ جو گاڑیاں ہیں جس نے خریدی ہے، آپ اس کی سٹیٹمنٹ لے کر آپ کیس کو چلا سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ بیسک ذمہ داری ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی. صحیح. اس کا ایکٹ 2010 جو ہے، جو کہتا ہے کنزیومر پروٹیکشن فرام اینٹی کمپٹیٹو بیہیویئر، یہ سیکشن ہے اس کی، یہ اس کے نیچے فال کرتا ہے. یہ ان کو چاہیے کہ، اور ان کی پاور جو ہے وہ سول. ایک بریک کا سر مجھے کہا جا رہا ہے آپ کمپٹیشن کمیشن پہ ہیں، بڑا اہم پہلو ہے مصعب اقبال نشاندہی کر رہے ہیں نیب کے حوالے سے، اور جو ایس آر او اکتوبر 2017 کا اور اس کے بعد اس کو واپسی لینے کا فیصلہ، کیونکہ یہ فائنانس منسٹری کے تھرو بات سامنے آئی ہے، آفیشیل ایس آر او نہیں آیا، لیکن کیا یہ فیصلہ اس پورے بزنس پر، اس بلیک مارکیٹ پر کوئی منفی یا مثبت کس طرح کے اثرات مرتب کرے گا؟ ہم کریں گے بے نقاب اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، جہاں پر اہم ترین سوالات اٹھا رہے ہیں اور یہ تعلق رکھتے ہیں ہماری آٹو پالیسی سے، اور یہ امپورٹنٹ معاملات ہیں کیونکہ اتنے سنگین ہیں، ان کا تعلق عام شہری سے ہوتا ہے. اور اگر بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے تو اس پر نیب کیا کر سکتا ہے؟ آج پہلی بار، کیونکہ یہ معاملہ اون منی اور یہ تمام چیزیں سنی ہیں ہم نے بہت، لیکن آج ہم نیب آرڈیننس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھنے کی اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا چیئرمین نیب اس معاملے کا، اس اہم ترین معاملے کا نوٹس لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. اور یہ بتاتے ہوئے کیونکہ جو امپورٹڈ گاڑیوں کے حوالے سے جس بات پہ میں آ رہا ہوں کہ جو ایس آر او ابھی آنا ہے یا آیا نہیں ہے، جو فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں خود مشیر خزانہ کہتے ہیں، وہ 3 سال پرانی گاڑیوں پر جو ریکنڈیشن گاڑیوں پر پالیسی اکتوبر 2017 میں آئی تھی ایک ایس آر او کے تحت کامرس ڈویژن کے، اس حوالے سے اس پالیسی کے جو منفی اثرات تھے جس کی وجہ سے کئی ہزار گاڑیاں وہ آپ نے ایس آر او نکالا، اور اس ایس آر او کو نکالنے کے بعد جو فورن ریزیڈنٹس تھے، جو پاکستانی بیرون مقیم پاکستانی تھے، ان کے علم میں لائے بغیر یہ تمام ہوا. گفٹ اسکیم کے تحت جو گاڑیاں آتی ہیں وہ پورٹ میں پھنسی ہوئی، اور یہاں پر یہ جو نیا ایس آر او کہا گیا جی کہ اس پالیسی کو اب ختم کیا جائے گا. پرانی پالیسی جو اکتوبر 2017 سے پہلے کی تھی، یعنی جو آپ نے ٹیکسز اور ڈیوٹیز فورن کرنسی میں دینے ہیں، وہ ختم کر کے پرانی پالیسی کو دوبارہ بحال کیا جائے گا. اسی وجہ سے آج ہم نے کیونکہ پروگرام بھی رکھا کہ کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا اس بلیک مارکیٹ پہ یا نہیں. مصعب صاحب، آپ سے گفتگو آپ ہو رہی تھی، آپ نے کمپٹیشن کمیشن کا حوالہ دیا ہے سر. میں یعنی کمپٹیشن کمیشن ایوری تھنگ تمام آپ ریگولیٹری باڈیز، اکاؤنٹیبلٹی واچ ڈاگ سب کو سامنے رکھ لیں. سر یہ تو بہت بڑا اسکینڈل، یہ تو لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں روپے کا معاملہ بنتا ہے اگر روز کی گاڑیوں کی سیل کے حساب سے دیکھا جائے تو.
جی مصدق عباسی صاحب تک میری آواز نہیں آ رہی ہے. جی آ رہی ہے, ابھی آواز آ رہی ہے پلیز؟ جی مصدق صاحب فرمائیے گا. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ڈیفینیٹلی ایک بلیک مارکیٹنگ ہے, تو اس کا دیکھنا یہ ہوگا کہ اس بلیک مارکیٹنگ کو گورنمنٹ نے اپنی ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعے پرماننٹ سلوشن دینا چاہیے. بیکاز اگر نیب اس کو پکڑتا ہے, یہ ون ٹائم پکڑے گا, یہ پھر چیزیں اسی طرح سے چلنا شروع ہو جائیں گی. تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کا ایک تو اب جیسا میں کہہ رہا تھا کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کی پاورز جو ہے وہ سول کورٹ والی پاورز ہوتی ہیں, اور ان کا جو ایکٹ ہے وہ بڑا پاورفل ایکٹ ہے. ان کو چاہیے کہ وہ کمپنی سے بھی ریکارڈ منگوائیں, ڈیلر سے بھی ریکارڈ منگوائیں, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے بھی ریکارڈ منگوائیں, اور دیکھیں کہ اس میں جینوئن بائر کون سے تھے اور بلیک مارکیٹنگ کس طرح سے کی گئی, اصل پیسہ کتنا گیا اور بلیک مارکیٹنگ سے کتنا پیسہ گیا. وہ ان کو پینلٹی لگا سکتے ہیں, ان کو پنش کر سکتے ہیں. یہ بڑا لازمی ہے کہ اس کو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے نا اس کا کاگنیزنس لے. جہاں تک نیب آرڈیننس کا تعلق ہے تو سیکشن 9A10 جو ہے وہ بڑی آبویس ہے, جو کہتی ہے چیٹنگ پبلک ایٹ لارج. جب آپ کسی طریقے سے پبلک ایٹ لارج کو چیٹ کرتے ہیں, اس کو کسی طرح سے فائنانشلی چیٹ کرتے ہیں, جس طرح سے چیٹ کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی NAO جو ہے اس میں ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے, جس میں 50 سے زیادہ جو ہے نا لوگ اگر انوالو ہوں, افیکٹریز انوالو ہوں. لیکن اس سے پہلے میرا خیال ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو اس پہ لازمی کاگنیزنس لینا چاہیے, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی جو ان کی نئی پالیسی آ رہی ہے, جو بھی SRO آ رہا ہے, بیکاز آلریڈی آٹو پالیسی 2016 میں دے چکے ہیں, اس میں ایسے کنڈیشنز لگائیں, ایسے طریقے اختیار کریں کہ بلیک مارکیٹنگ کو روکا جا سکے. کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ فری مارکیٹ اکانومی ہے. فری مارکیٹ اکانومی میں اس طرح کی میل پریکٹسز اسی طرح روکی جا سکتی ہیں کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کو بیلنس کیا جائے. جس طرح انہوں نے چیئرمین صاحب نے کہا کہ ریکوائرمنٹ زیادہ ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی کم ہے, اس سپلائی کی کمی کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو ابھی ان کا نیا جو آٹو پالیسی 2016 ہے, اس کے تحت آپ نے دیکھا ہوگا ووکس ویگن, کیا, رینالٹ, انہوں نے انویسٹمنٹ کرنے کی آفر دی ہے. تو ہوپ فلی لانگ ٹرم میں اگر یہ سارے لوگ آ جاتے ہیں, مینوفیکچر مزید آ جاتے ہیں, کمپٹیشن بہتر ہو جاتا ہے, تو چانسز ہیں کہ بلیک مارکیٹنگ ختم ہو جائے گی. یاد رکھیں کہ یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ اس کی جو پروجیکشن ہے 2023 کی وہ $214 بلین ہے. اس وقت کی ٹوٹل 95 بلین کی ہے, اور ایشیا کی فاسٹ گروئنگ انڈسٹری ہے پاکستان کی جو آٹو انڈسٹری ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدام کرے کہ اس کا سیف گارڈ کیا جا سکے اگر یہ اس سپیڈ سے گرو کر رہی ہے. آپ نے پچھلے سال تقریباً 2,30,000 گاڑی مینوفیکچر ہوئی اور فروخت ہوئی ہے. اس طرح 18 لاکھ موٹر سائیکل فروخت ہوا ہے اور مینوفیکچر ہوا ہے. اٹس اے ہیوج انڈسٹری. 35 لاکھ لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں, اور یہ ایک 4% آف GDP اس کی اسٹرینتھ ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے ریگولیٹری میجرز لے کے آئے کہ اس طرح کی بلیک مارکیٹنگ نہ ہو, اور کنزیومر کا جو کمپٹیٹیو بیہیویئر جو ہے وہ کمپرومائز ہو. صحیح بات ہے کہ یہ جو مصدق صاحب بات کہہ رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نیب کے نوٹسز اور اس سے جو ہے ایک شارٹ ٹرم امپیکٹ پڑ سکتا ہے, لیکن لانگ ٹرم امپیکٹ کے لیے پالیسی میجرز لینے پڑیں گے. شہزاد صاحب میں کیونکہ یہ تو پوری جو صورتحال ہے یہ تو اون منی کے حوالے سے, یہ جو SRO کلچر ہے, صرف ایک SRO اکتوبر 2017 کا ہے جس کے بارے میں ہمارے سامنے ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ آیا ہے. 8-10 ہزار گاڑیاں آپ کی پورٹ پہ رکی ہوئی ہیں. یہ دوسرا SRO آ گیا ہے, نہیں آیا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں فیصلہ ہو چکا ہے, ECC بیٹھے گی, ادھر سے کامرس ڈویژن نوٹیفیکیشن نکالے گا. کدھر سٹینڈ کر رہے ہیں ہم لوگ, انڈسٹری کدھر کھڑی ہے, کیا ہیجان کی کیفیت ہے, کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ 8 سے 10 ہزار گاڑیاں بالکل کھڑی ہیں, اور پچھلے 3-3.5 مہینے سے گزر ہو چکے ہیں. یہ کراچی پورٹ پہ کھڑی ہے 8-10 ہزار گاڑیاں؟ جی ہاں بالکل کھڑی ہیں, اور اس پہ ڈیمیج بڑا ہیوی ڈیمیج ہے. تو اس میں حکومت کو فوری طور پہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے, جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے بار بار یہ اندیا دیا گیا ہے کہ ون شاٹ یہ گاڑیاں ہم کلیئر کر دیں گے.
ہم نے اس میں بہت سارے معاملات میں وزیر اعظم صاحب سے بھی اپیل کی ہے, وزیر خزانہ سے بھی کی ہے, کامرس منسٹر صاحب سے بھی کی ہے, اس میں ہارون اختر صاحب سے بھی ہم نے اپیل کی ہے کہ جناب اس کو مہربانی کر کے ان تمام چیزوں کو فوری طور پہ ریلیز کریں. آپ دیکھیں نا, آپ کی لوکل انڈسٹری اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے, انڈسٹری نہیں, لوکل اسمبلر جو مافیا ہے وہ اس کا اتنا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے کہ 3 مہینے پہلے آن منی تو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے, لیکن کیا تھی اور آج کیا ہے. اس وقت حکومت کو فوری طور پر ایس آر او جو بھی لانا چاہتے ہیں, جو بھی سی سی میں میٹنگ کرنا چاہتے ہیں, فوری طور پہ کریں, تاکہ دیکھیں سمندر پار پاکستانی بھی بے انتہا پریشان ہے, اندرون ملک پاکستانی بھی بہت زیادہ پریشان ہے. میں صرف اس بات پہ آ کے, اس بریک پہ آنے کے بعد یہیں سے اس بات کو جوڑتے ہوئے آپ آگے لے کے جائیں گے, کیونکہ ایس آر او کلچر کیا ہے اور اس سے کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے اس انڈسٹری پر, یہ بڑا اہم سوال ہے. کتنی ہزاروں گاڑیاں پورٹ پر رکی ہوئی ہیں, اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں ہم اہم ترین سوالات اٹھا رہے ہیں جن کا تعلق پاکستان کی آٹوموبائل انڈسٹری سے ہے, اور ذہن نشین اور یہ تمام باتیں اتنی سنجیدہ ہیں کہ کیا یہ معاملہ بلیک مارکیٹنگ کھلے عام سرے عام ملک میں ہو رہا ہے اور اس پر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. ریگولیٹری باڈیز کوئی ایکشن نہیں لے رہی. یہاں پر جو واچ ڈاگز ہیں کرپشن کے, ان کو کیا ایکشن لینا چاہیے, یہ ہم سوال اٹھا رہے ہیں. پالیسی میجرز کیا ہونے چاہیے سرکار کے, ریاست کے, وہ کیا ہونے چاہیے, وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پر. اور یہ لاکھوں کے اندر اون منی جو کہ ہم آپ کو فگرز دیتے ہیں, اس سے بھی یہ تو کم از کم ریٹس ہیں. یا آپ سوزوکی ویگن آر دیکھ لیں, آپ ٹویوٹا جی ایل آئی دیکھ لیں مینول میں, آپ اس پر گرینڈ جو اس پر ٹویوٹا کی گرینڈے ہے 1.8 سی سی, اسی طرح آپ سوک میں آ جائیں, آپ سٹی میں ہونڈا کے ماڈلز میں آ جائیں, یہ تمام ویریئنٹس میں یہ لاکھوں روپے اس وقت وصول کیے جا رہے ہیں. استحصال ہے صارفین کا, انڈاکیومنٹڈ ہے, بلیک مارکیٹ ہے. اس پر کیا ہو رہا ہے, ایکشن کیا ہو سکتا ہے, یہ ہم سوال اٹھا رہے ہیں. شاہ صاحب, یہ 12,000 یا 10,000 12,000 گاڑیاں یہ پورٹ میں کیسے پھنسی ہوئی ہیں, یہ ہوا کیا ہے, اور کیا ریاست کا نقصان ہو رہا ہے, صارفین کا نقصان, فائدہ کس کا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں پھنسی ہوئی ہیں گاڑیاں یہاں پہ؟ ایک ایس آر او 1067 اکتوبر 2017 میں اچانک آ جاتا ہے, اور اس کی سپریٹ یہ ہے کہ جو شخص گاڑی بھیج رہا ہے وہ ڈالر ڈیوٹی بھی بھیجے. دیکھیں TR بیگیج گفٹ کہتے ہیں جو گاڑی آتی ہے, اس میں یہ پاسبل نہیں ہے. حکومت کو یہ بار بار یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے, جو کہ میں سمجھ رہا ہوں شاید حکومت کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے, اور جلدی ہی اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. اب یہ جو 3-3.5 مہینے سے گاڑیاں رکی ہوئی ہیں, اس کا نقصان تو عوام کا بھی ہے, یہاں پاکستانی جو کار ڈیلر ہے اس کا بھی ہے, اور بیرون ملک جو ہمارا بیرون ملک پاکستانی بیٹھا ہے جنہوں نے یہ گاڑیاں بھیجی ہیں اس کا بھی ہے. فائدہ یقیناً ان لوکل اسمبلروں کا ہے. آج پاکستان میں اسمبلڈ ہونے والی, ہمارے ملک میں انڈسٹری نہیں ہے, یہ اسمبلرز ہیں. آج سنگل ایک گاڑی, چاہے وہ ٹویوٹا کی ہو, چاہے سوزوکی کی ہو, چاہے ہونڈا کی ہو, کمپنی پرائز میں نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کو ہر گاڑی کے پیچھے آپ کو آن منی دینا ہے, بلیک مارکیٹنگ میں گاڑی خریدنی ہے. دیکھیں ایک واحد راستہ تھا یہ یوز کار جو جاپان سے آتی ہیں, جو ہم یہ لوکل اسمبلر کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے اور ایک صحت مند کمپٹیشن کرتے تھے. آج سے 3 مہینے 3.5 مہینے پہلے اگر ان کی بلیک مارکیٹنگ دیکھیں تو اتنی عروج پہ نہیں تھی. اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا, اس ایس آر او کا 1067 جس کا میں نے آپ کو کہا, اس کا بھرپور فائدہ انہوں نے اٹھایا. ٹائمنگ جو ہے وہ بکنگ کے بڑھا دیے, آن منی اس قدر آج پاکستان کی ہسٹری میں جب سے یہ اسمبلرز آئے ہیں آج اتنا برا حال آج تک نہیں ہے جو آج ہے. آج سنگل گاڑی جو ہے وہ پاکستان میں اسمبلڈ ہونے والی کمپنی پرائز میں موجود نہیں ہے. یعنی یہ جو اکتوبر 2017 کا ایس آر او 1067 اس کے بعد یہ تمام ریٹس اور بڑھ گئے ہیں. جی بالکل, ریٹس بھی بڑھ گئے, اور بکنگ کا جو یہ ٹائمنگ کا جو دورانیہ تھا یہ کوئی 3 سے 4 مہینے تھا, وہ 6 مہینے ہوا, اب یہ 8 مہینے ہو گیا. بات یہ ہے کہ کیا حکومت
اگر دیکھیں ملک کی انڈسٹری کو ہم کہتے ہیں نا انڈسٹری کو پروٹیکشن دینا ہے ہمیں وی ہیو ٹو پروٹیکٹ دا لوکل انڈسٹری جو ایک اصطلاح پیش کی جاتی ہے. آپ کتنا دو گے؟ آپ نے اتنا ان کو جو ہے ان کی خواہشات کے مطابق اتنا ان کو آپ نے چانس دے دیا کہ دیکھیں اور بہت ساری انڈسٹری ہمارے دہائیاں گزار دی آپ نے 30 سال گزار دیے. آج تک ہم مینوفیکچرر نہیں ہیں. آج تک ایک سنگل گاڑی میڈ ان پاکستان ہم نہیں بنا سکے. آج سنگل گاڑی کو ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکے. دنیا کے اندر بے انتہا مثالیں ہیں. میں نہیں ایسی مثال دینا چاہتا کہ میں یہ کہوں کہ فلاں ملک کیا کرا فلاں ملک کیا کرا. مجھے میرے ملک کی ایک میں بینگ پاکستانی میں چاہتا ہوں کہ میڈ ان پاکستان کار ہو. لیکن ہم یہ جو نااہل ہمارا جو یہ پچھلا پلیئرز ہے ٹویوٹا ہونڈا سوزوکی یہ لوٹ مار کے علاوہ دیکھیں بزنس مین کا کام ہے بزنس کر کے پیسہ کمائے لوٹ مار نہ کرے. یہ سراسر لوٹ مار ہے. حکومت کو چاہیے کہ بیلنس ہو کے چلے. آج وہ دور نہیں ہے 20 سال پرانا. آج ہمارے ملک کی ضرورت یہ پوری چیز آپ سے یہ لوکلائزیشن لیول کتنا ہے؟ اگر آپ اسمبلیز کی بات کر رہے ہیں میں نے سنا انڈسٹری میں 51% 52%. کیا میرا اندازہ صحیح ہے یا جو میرے خبر ہے یا کچھ اس سے کم ہے؟ دیکھیں نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں 1982-83 میں جب ڈیلیشن پروگرام پہ سائن سوزوکی نے کیا اور یہ سوزوکی پاک سوزوکی بنی تو اس میں ویری کلیئرلی کہ 5 سال بعد ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہمارے ملک میں آئے گی. آج المیہ ہے 30-32 سال ہو گئے. آج تک ہم مینوفیکچرر نہیں ہیں. 1990 میں انہیں مینوفیکچرنگ کرنا چاہیے تھا لیکن ہر مرتبہ مراد اور حکومت وقت جو بھی آتی رہی اس سے اب جا کے انہوں نے ایک اور اتنی بڑی مراد لے لی کہ ڈیلیشن پروگرام کو ہی ختم کر دیا. اب یہ ٹریڈرز ہیں دنیا کے 5 ممالک سے CKD SKD اور اسمبلی امپورٹ کرتے ہیں. پہلے تو ان پہ یہ پابندی تھی کہ جاپان سے یہ CKD SKD آئے گی. اب یہ ختم ہو گیا. اب یہ چائنا تھائی لینڈ سنگاپور ملیشیا فلپائن ان ممالک سے یہ گاڑیاں لا کے ہمارے سامنے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. آج اگر ٹریڈنگ ہے تو ٹریڈنگ کرنے کا ہمیں بھی رائٹس ہے. مقابلہ کرنے کا ہمیں بھی رائٹس ہے. پاکستانی عوام کو سستی اور معیاری گاڑی دینے کا ہمیں بھی رائٹس ہے. تو حکومت کو یہ فوری طور پہ فیصلہ کرنا چاہیے. میں وزیر اعظم صاحب سے بھی اپیل کر چکا ہوں. اچھا ایک پہلو کی آپ بات کر رہے تھے میں چاہوں گا کہ ہم مصدق صاحب کو شامل بھی کریں گے اس میں. لیکن آپ نے بینکس کے یعنی جو یہ بکنگ ہو رہی ہے سر یہ نیکسس ہے نا پورا. آپ کو یہ لگتا ہے کیونکہ یہ تو فائنینشل سٹیٹمنٹس میں جا کے مزید پتہ چلے گا کہ کیا یہ ادر انکم کے بیلنس میں یہ سارا انٹرسٹ انکم ہو رہا ہوگا نہیں جو جا رہا ہے سارا جو پیسہ بکنگ کے لیے 8 مہینے رکھا جا رہا ہے؟ سر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 300 ارب روپیہ یہ ایک آپ کا ایسٹیمیٹ ہے 300 ارب روپے 300 ارب روپے صرف 3 مہینے کی بکنگ کا تھا. 12 مہینے کا آپ دیکھیں 1200 ارب روپیہ ان کے پاس آتا ہے. یہ بینک کو کہتے ہیں کہ کتنے % پہ آپ کو پیسہ چاہیے ہم سے لیں اور اس سے یہ انجوائے کر رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عوام کو کیا کر رہے ہیں؟ دھکے کھلا رہے ہیں. عوام کو دے کیا رہے ہیں؟ 8 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں. تو کوئی تو ہونا یار اللہ کا بندہ پوچھنے والا کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون سی لوٹ مار آپ نے لگائی ہوئی ہے؟ تو یہ ساری باتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت حکومت جو موجودہ حکومت ہے میں پہلے بھی اپیل کر چکا ہوں. سر آپ 300 ارب کی فگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 300 بلین روپیز یہ انہوں نے لیے ہیں مطلب یہ بینکس وغیرہ کو یہ ڈپازٹ 3 ماہ کے فگرز ہیں. یہ 3 ماہ کے فگرز ہیں. پورے سال کے اندر جو بکنگ کا ریشو چلتا ہے 6 مہینے کا وہ زیادہ ہوگا. وہ 1200 ارب روپے تک جاتا ہے یعنی 12 خرب روپے تک جاتا ہے. تو یہ کوئی پوچھنے والا تو ہو. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ممبر نیشنل اسمبلی سینٹ کے لوگ اور کوئی اچھی آڈٹ کمپنی سے ان کے آڈٹ کرائیں. میں ان کے خلاف نہیں ہوں. خلاف ان کے میں لوٹ مار کے ہوں. بزنس کرنے کا رائٹ ہے پروفٹ کمانے کا رائٹ ہے لوٹ مار کرنے کا رائٹ نہیں ہے. حکومت کو پلیز خدا کے لیے موجودہ حکومت اس بات کو سمجھیں کہ آج 20 سال پہلے کا ٹائم نہیں ہے. آج ملک کے اندر ہماری گاڑی کی ضرورت وہ نیسسری ہے. یہ سارے آج لگزری نہیں ہے ہماری گاڑی. سوالات آپ نے اٹھائے ہیں بڑے اہم ہیں. یہ بڑی اہم نوعیت کے ہیں اور اسمبلیز کے لیے بھی جو ہے جو پروگرام اگر دیکھ رہے ہیں ان تک تو ہم یہ سوالات ان تک پوچھیں گے اور ان کا موقف ضرور یہ حاضر ہے پلیٹ فارم کیونکہ 300 بلین کی فگر اب سامنے آ چکی ہے. مصدق صاحب دس از ویری ہیوج. 300 ارب روپے یہ آگے جا رہا ہے فائنینسنگ بینکس کو ہو رہی ہے. ان کے جو یہ انہوں نے بات کی ہے یہ بڑی اہم بات ہے. ہی کین بی اے کمپلیننٹ. 50 لوگ تو کوئی بھی مل جائیں گے شہر میں جو گاڑیاں خریدتے ہیں جن سے اون منی لیا جا رہا ہے. تو یہ تو پورا کیس تیار ہے نیب کے لیے. عباسی صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کمپلین ابھی تک کیوں نہیں ہوئی لانچ؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا یا ہو جانی چاہیے. نہیں اس میں میرا خیال ہے کوئی اتنی راکٹ سائنس انوالو نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ جو بھی مینوفیکچرنگ یونٹ ہے جو کمپنی ہے
اس کے جب اکاؤنٹس کو آپ اٹھائیں گے تو ڈیفینیٹلی جتنی یونٹس انہوں نے سیل کیے ہیں اس کے اگینسٹ کتنا پیسہ ان کے پاس آنا چاہیے تھا، ان کے ٹوٹل اکاؤنٹس میں کتنا پیسہ آیا، تو وہ پیسہ ان کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا، یا یہ ایگزابیٹنٹ پرائس میں انہوں نے لوگوں سے اس کو لیا بلیک مارکیٹنگ کے تھرو، تو وہ آٹومیٹیکلی بینکنگ چینل سے پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کتنی زیادہ ایگزابیٹنٹ یا جو جسے آپ بلیک مارکیٹنگ کہتے ہیں وہ کیا ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی پیسہ یہ کہیں چھپا کے تو نہیں رکھتے ہوں گے، بینکنگ چینل کے اندر ہوتا ہوگا، نہ کوئی کیش میں یہ رکھتے ہوں گے. تو اٹس ناٹ اے بگ پرابلم نیب کے لیے یا کسی انویسٹیگیشن ایجنسی کے لیے. ایون اس میں کمپٹیشن کمیشن بھی کر سکتا ہے. وہ کسی ایک، یہ 3 ٹوٹل تو آئی تھنک مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں، تو یہ کیا جا سکتا ہے، کیس بنایا جا سکتا ہے، صحیح مصطفیٰ، بڑا آپ کا شکریہ ادا کروں گا. کیس بن سکتا ہے ان کے خلاف. شاہ صاحب لاسٹ ہی کچھ آپ جی دیکھیں، میں حکومت سے اپیل